کچھ لوگوں نے اپنا نام لینے سے منع کر رکھا ہے تو ہم ان کا نام نہیں لے سکتے، تو ان میں سے صرف 2 صاحبان کا ہم نام لیتے جن کی طرف سے پابندی نہیں۔ ایک تو ابو ظہبی سے ارشد جمال ہیں دبئی سے، جو ہر مہینے 20,000 روپے انجمن کو بھیجتے ہیں، ارشد جمال، اور ایک سید نظام احمد صاحب ہیں جو ہر ماہ باقاعدگی سے 2,000 روپے ہم لوگوں کو دیتے ہیں۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے حضرات سے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا میں یہ درخواست کروں کہ یہاں کیا کچھ اور اہل دل موجود ہیں جو ہر ماہ ہم لوگوں کو انجمن کی اعانت کریں ماہانہ؟ یہ برادرم شاہد صاحب کی تجویز تھی کہ ذرا سا اجلاس سے یہ پوچھا جائے، وہ خود بھی ہر ماہ کچھ نہ کچھ دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آج بھی یاد دلایا کہ میں نے جو تجویز دی تھی کیا اس تجویز کو اجلاس کے سامنے پیش کیا گیا تھا، تو وہ اب خود بھی موجود ہیں، سن رہے ہیں کہ ہم نے ان کی تجویز اجلاس کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اگر کچھ اہل دل ہم لوگوں کو اور ایسے مل جائیں جو ہر ماہ اپنی وسعت یا قدرت کے مطابق انجمن کی اعانت کرتے رہیں تو ہم ان کے بڑے شکر گزار ہوں گے۔ یہ انجمن کو مالی طور سے بہت مستحکم بنانے کا سبب بن جائے گا۔ میجر صاحب نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آمدنی بتائی جائے، جواب عرض ہے تو سالانہ جو گزشتہ سالانہ اجلاس کے موقع پر جو ہم لوگوں کو آمدنی ہوئی تھی وہ 77,250 روپے، اور اس کے بعد آن لائن جو ہم لوگوں کو رقم باہر سے وصول ہوئی ہے آن لائن ڈپوزٹس، وہ 1,79,405 روپے ہے۔ جی دبئی ابو ظہبی، جی جی اچھا، اس کے علاوہ جو جس مکان کی مرمت کی گئی ہے اس کا بھی خرچہ دبئی میں مقیم ابو ارشد جمال نے برداشت کیا تھا، وہ 29,000 روپے انہوں نے ہی بھیجے تھے۔ جی، اور منتھلی وظیفہ کی مد میں ہم لوگوں کو 23,000 روپے ملے تھے، یہ 3,86,055 روپے ہیں۔ جی اچھا، ہم لوگوں نے جو رقم قرض کے طور پر دی تھی وہ 1,61,000 روپے تھی، اور جو ہم لوگوں کو اب تک وصول ہو چکی ہے وہ 1,20,000 روپے ہے۔ تو جو رقم ہم لوگوں نے بطور قرض دی تھی وہ 1,61,000 روپے تھی، جو رقم وصول ہوئی ہے قرض کے مد میں وہ 1,20,000 روپے ہے۔ تو یہ صرف 40-41,000 روپے ایسے ہیں جو مل رہے ہیں ہر مہینے۔ جن لوگوں نے قرض لیا تھا وہ اپنی بساط کے مطابق ہر مہینے باقاعدگی سے دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد 2013 میں زکوٰۃ اور فطرہ اور زکوٰۃ کی مد میں ہم لوگوں کو 3,63,600 روپے ملے، اور زکوٰۃ جو باہر سے ہم لوگوں کو وصول ہوئی وہ 84,500 روپے تھی، اور فطرہ جو ہم لوگوں کو ملا وہ 16,500 روپے تھا۔ اس طریقے سے 4,64,600 روپے ہم لوگوں کو ماہ رمضان میں آمد ہوئی تھی۔ جی ہاں، وہ ابھی ہاں تو فون آپ ملوا دی، ان کا پیغام ساتھ ہی سنا دیتے ہیں۔ ابھی ابو ظہبی میں جو اقبال حسین نامی ان کا آپ سب جانتے ہیں، 1974 میں جو ٹوٹی پھوٹی انجمن جو قائم کی گئی تھی اس کے روح رواں وہی تھے۔ ہاں، تو انہوں نے ابو ظہبی سے اس اجلاس کے موقع پر ایک پیغام بھیجا ہے، وہ پیغام نظر سماعت ہے۔ لکھتے ہیں وہ، حضرات گرامی السلام علیکم، میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے مجلس میں شرکت کے لیے وقت نکال کر دور دور سے آپ سب تشریف لائے۔ میں اپنے تمام دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جو اس ویلفیئر کے ذریعے لوگوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ دراصل اس ویلفیئر کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ اپنی بساط کے مطابق اپنے پڑوسی، اپنے عزیز و اقربا، اپنے دوستوں اور اپنے اہل محلہ کی جو بھی ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو جس حد تک ممکن ہو
پورا کیا جائے۔ اس کا حکم ہر صاحب ثروت پر لاگو ہوتا ہے، اس لیے حکم ہے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں کہا کرتے تھے کہ اگر ایک کتا دریائے دجلہ کے کنارے بھوکا مر جائے تو اس کی بھی پرسش عمر سے ہوگی۔ یہ بات لوگوں کے نزدیک چھوٹی معلوم ہوتی ہے، مگر اسے دوسرے زاویے سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ حکم صرف حکمرانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر شخص کے لیے ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ اللہ ہم سبوں کو توفیق دے کہ ہم نیک جذبے سے لوگوں کی خدمت کرتے رہیں، آمین۔ یہ ان کا پیغام تھا جناب محمد اقبال حسین کا ابو ظہبی سے۔ ان کے ساتھ ہی محترم ارشد جمال نے بھی ایک پیغام ارسال کیا ہے، وہ بھی پیش خدمت ہے۔ وہ لکھتے ہیں بنام جاوید عالم، محترم جاوید صاحب میرا سلام قبول فرمائیں، آپ کے دعوت نامے کا بہت شکریہ۔ میری دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے لیے اور اہل سنتہار کے لیے اور سنتہار کی انجمن کے لیے۔ جس جذبے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، عجب نہیں کہ یہ تمام رفاہی تنظیموں کے لیے ایک مثال بن جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتہار اور مشرقی پاکستان کے دیگر تمام شہیدوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ایک سوال جو میرے ذہن میں بار بار ایک چیلنج کی طرح نمودار ہوتا ہے وہ یہ کہ کیا ہمارے آنے والی نسل بھی اس سفر کو جاری رکھ سکے گی؟ زیادہ وضاحت کے ساتھ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اقبال حسین، میجر مسرت، علی رضا اقبال پٹنی، شیخ شہاب الدین، ملا منور، جاوید عالم، بدر عالم اور ثناء اللہ جیسے لوگ ہماری آنے والی نسل میں موجود ہیں؟ اگر میں اتنا خوش قسمت ہوں کہ میری دور سے آتی ہوئی آواز آپ کے مبارک کانوں تک پہنچتی ہے تو میں بڑے ادب کے ساتھ اس سالانہ اجلاس سے یہ التماس کروں گا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی اجلاس میں شامل کیا کریں۔ یہ ان کا پیغام تھا۔ حضرات اس بار بہت سارے نئے لوگ آئے ہیں اور میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب میں اتنا خوش قسمت ہو جاؤں کہ آپ سب لوگوں سے فردن فردن واقف ہو جاؤں۔ یہ میری ایک بدقسمتی ہے، اور بدقسمتی میں یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ جتنے صاحبان سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو شاید مائک پہ کھڑا ہونے کی وجہ سے مجھے پہچانتے ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں آپ سب سے اب تک واقف ہونے کا شرف حاصل نہیں کر سکا، تو اس کی معافی آپ مجھے دے دیں۔ میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں اتنا خوش قسمت ہو جاؤں کہ آپ لوگ جو صاحبان ذی قدر ہیں ان میں سے ایک ایک صاحب سے میں فردن فردن نام سے واقف ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے چہرے ایسے ہیں جنہیں میں نے ان سے پہلے نہیں دیکھا، وہ اس وقت موجود ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ ملاقات کی یا واقفیت کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی محفوظ ہوں، آپ کی آواز بھی، آپ کی تصویر بھی۔ کوئی ایسی صورت ہے کہ جس طرح سے آپ مجھ سے واقف ہو گئے اسی طرح میں آپ میں سے ایک ایک صاحب سے واقف ہو جاؤں۔ میں بہت سارے لوگوں کو میرا جی چاہتا ہے کہ میرے سامنے جتنے بھی اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سب کو نام کے ساتھ جانتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مجھے اتنا خوش قسمت ضرور بنا دیں کہ میں اس پر ناز کروں۔ کوئی تجویز اگر آپ کے ذہن میں ہے تو مجھے بتائیے کہ یہ اس طرح کی محفل جب ہوتی ہے اور جو آپ نے فرمایا اس کا ایک ہی علاج ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میں ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے سارے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، سب کا تعلق سنتہار سے، ہر ایک بندے کو آپ اپنی تقریر بہت چھوٹی کریں، جیسے ان لوگوں کو موقع دیں کہ ہر کوئی آپ کے یہاں پہ 4 جملے بول جائے، صرف 4 جملے بول جائے۔ آپ میرا نام مسعود عالم ہے، میں سنتہار میں پڑھا ہوا تھا، تھوڑے عرصے رہا، اس کے بعد میں ایک آدھ دفعہ میرے وہاں پہ تھی اور اس کے سارا خاندان شہید کیا گیا، اتنے بندے تھے۔ اس کے بعد سے
یہ ایک طریقہ ہے. میں آپ بتاؤں گا جب یہ بات کروں میں یہاں پہ کھڑا ہو کے تو آپ سب دیکھیں تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. ہم لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا. یہ تو بہت سارے لوگوں سے اس طرح سے ہم لوگ واقف ہو گئے تھے، لیکن ہر سال نئے لوگ شامل ہوتے ہیں. تو آج جیسے ایک سگنل انسپیکٹر ضیاء الدین خان صاحب کے صاحبزادے زاہد خان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں، تو یہ آپ کی تجویز کے مطابق آپ جی بڑا لوگوں کو اب پھر یہ بھی آپ سمجھ لیں جو ایک بہت اچھی تصویر ہے وہ میں بھی سمجھ سکتا کہ جب تک بچے نہیں آئیں گے ان کو کیا پتا کہ سرکار کیا ہے. اگر جب آگے بڑھے گا ورنہ آگے نہیں بڑھ سکتے. سامنے آ کر جناب جنرل مسعود عالم رضوی صاحب کچھ گزارشات پیش کر رہے ہیں تجاویز کے. آئیے. السلام علیکم. میرا نام مسعود عالم ہے. میرے والد صاحب میجر ڈاکٹر منظور عالم 2010 میں ان کا انتقال ہو گیا. وہ اور ہمارے خاندان کے بہت سارے لوگ جو تھے وہ سنتار میں تھے، جس میں ایک یہ محمود عالم صاحب کسٹم کے جو ہیں یہ بیٹھے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے. یہ آپ کے پرانے ممبر ہیں جن کے توسط سے، اور میجر مسرت جو میرے یونٹ کے ہیں وہ انہوں نے آج مجھے بلایا تو میں فوراً حاضر ہو گیا. تو سنتار سے میری اس لیے ہے کہ میں پیدا وہاں ہوا. میرے نانا جو تھے وہ وہاں پہ ریلوے اسٹیشن میں وہ جو گڈس ٹرانسفر کرتے ہیں اس کے انچارج تھے. کیا اس کا اپوائنٹمنٹ ہے میں بھی مجھے نہیں آتا، اور وہ گڈس کے انچارج تھے. پارسل بابو شاید کہتے تھے انہیں، اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو وہ تھے پارسل بابو. تو چونکہ میرے نانا وہاں تھے اور میرے والد صاحب فوج میں تھے، تو انہی دنوں شادی ہوئی اور میں وہیں، مطلب میری امی وہیں تھیں، والد صاحب فوج میں آ گئے. جو 48 کی جنگ ہوئی تھی کشمیر میں اس میں تھے. تو میں چونکہ میری امی وہیں سنتار میں تھی تو میں وہاں پیدا ہوا. بعد میں اس کے بعد پھر دوبارہ جب ہمارے والد صاحب جنگ ختم ہو گئی پھر آ گئے تو پھر ڈھاکہ پوسٹنگ ہوئی. ڈھاکہ ہم رہے. میں پڑھا ڈھاکہ میں، ہولی کراس اسکول ہے جس میں میری ابتدا ہوئی. اس کے بعد سے پھر ہم لوگ ویسٹ پاکستان آ گئے. پھر دوبارہ میرے والد صاحب کی ایک دفعہ ایسٹ پاکستان پوسٹنگ ہوئی، وہ لاسٹ پوسٹنگ تھی. پھر ہم لوگ آ گئے. بعد میں 71 میں میرے والد صاحب ایک یونٹ لے کے گئے تھے، پھر POW بھی ہو گئے، پھر لمبی کہانی ہے. مگر اس دوران میرے والد صاحب سنتہار گئے، اور میری چونکہ وہاں پہ اتنا قتل عام ہوا تھا، وہ گئے اسی نیت سے تھے کہ فیملی کو لے کے آئیں گے، اپنی بہن کو اور ان کے بچوں کو. اور وہ لیکن جب وہ پہنچے تو وہاں پہ اتنی تباہی ہو چکی تھی وہ کچھ کر نہیں سکے، واپس آئے. تو وہ محمود عالم جو ہیں یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے، چونکہ یہ میرے والد صاحب کے ساتھ تھے تو اللہ نے کرم کیا کہ یہ آ گئے ہمارے والد صاحب کے ساتھ. اور ان کے جتنے بھائی بہن تھے، امی، سب کو ان لوگوں نے قتل کیا. اور ایک بندے نے جو بات کی مجھے بڑی پسند آئی کہ یار ہم لوگ، میں ابھی یہ کہہ نہیں سکتا